بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو بھی یہ تین خواب نظر آتے ہیں تو سمجھو اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ لہذا تمام آسمانی مخلوقات اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمونہ بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پر راضی نہیں، اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، اور جو جلا دے اسے باقی رہنے دے، اور جو کہ باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کام ہے کہ اس کام کے بارے میں کہتا جو ہو چکا ہے کاش نہ ہوتا، اور جو نہیں ہوا اس کے متعلق کہتا کہ کاش ہو جاتا۔ ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان تین خوابوں کے متعلق جن کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تین خواب کون سے ہیں اور ان کی تعبیر کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام باتیں بتائی جائیں گی، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ کیا پتہ آپ کو بھی یہ خواب آتے ہوں۔ اگر آپ کو علم نہ ہو تو اب یہ جانتے ہیں ان تین خوابوں کے متعلق جو انسان کو ولی بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو بہت عزت اور مرتبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ درست راستے پہ گامزن ہیں۔ آپ کی شان و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہے۔ اور اگر یہ خواب آپ کو جوانی میں آتا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ آپ کو آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ بلند مقام و مرتبہ سے نوازے گا۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر خواب میں آپ نہا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کے جسم کی گندگی اور میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے برائیوں کو، گناہوں کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو غلط خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے گا اور آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اگر یہ خواب آپ کو جوانی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی اور گناہوں کو دور فرما دے گا اور آپ کا بلند مقام و مرتبے سے نوازے گا۔ نمبر 3، مصلے پہ بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ خواب انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک اچھے انسان پر، نیک انسان پر کرم نوازی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ راستے سے بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔